آمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے جلووں سے مرجائے کھلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام، اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور وہ شہید بلا شاہ گلگو قوا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین۔ آج چونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے خصوصی طور پر ہم جمع ہے، اللہ کریم جل جلالہ آپ کی شجاعت سے اور آپ کی بہادری سے ہمیں خیرات نصیب فرمائے، آمین۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، ماشاءاللہ وہ غیرت مند لوگ ہیں۔ مجھے اس واقعہ کا تو پہلے سے علم تھا، یہ نہیں تھا ذہن میں کہ وہ یہ لوگ تھے، کہ جب قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انٹرچینج پہ آپ کی شجاعت اور غیرت کو لکھا سلام۔ ہم نے تو جب بھی بابا جی کا جدر سنتے ہیں کہ بابا جی یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، ملے ہیں، تو ہماری تو کیفیت بدل جاتی ہے، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ یقین کرے یہ شجاعت اور بہادری تو بابا جی نے سکھائی ہے، اس قوم کو غیرت اور حمیت کا درس دیا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے۔ اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقائے د سبحان یا رسول مدنی، ستا محبت چے پکم زلک نقش شوی نوی نشت ہغے زلک ایمان یا رسول مدنی، او کہ 1000 زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ میں ہمیشہ چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، تقریر کے آغاز میں اپنے دادا حضور کے اشعار جو پشتو میں ہیں، اور کبھی کبھار حضرت عبدالرحمن بابا کے اشعار وہ بھی پشتو میں ہیں،
وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں وہ بیان کروں، نہیں ہے تو میں صرف اس وجہ سے کہ ایک تو تحریک میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اب ان میرے بھائیوں کو شاید ان کی زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پشتوں میں، لیکن اس کی جو چہرے ہیں یہ چمک اٹھتے ہیں اور خوشی کے اثرات آ جاتے ہیں، صرف لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ بابا جی نے قومیت اور لسانیت کا بدبودار نظریہ دفن کر دیا ہے۔ بابا جی نے جو نظریہ دیا وہ یہی جو میرے کریم آقا کے غلاموں نے دیا کہ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو اب بابا جی اگر خیبر پختونخوا جاتے تو ادھر تو اکثریت کو اردو بھی نہیں آتی، تو میں آگے سے کہتا چارسدہ میں بہت بڑا اجتماع تھا ہمارے استانے پہ، تو میں نے کہا حضور اردو بھی سمجھنے والے 30% ہے، یہ 70 کو اردو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو پنجابی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو میں نے کہا حضور آپ اردو میں بیان کریں، تو بابا جی ہنس پڑے اور فرمایا کہ میں تو پنجابی میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا حضور وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تو جب بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مائک پہ آئے اور آپ نے پہلے جب پنجابی کا ایک شعر پڑھا، یقین کرے وہ پٹھان سنی عاشقان رسول، اس کے چہرے چمک اٹھے اور اس پہ کیفیت طاری ہو گئی، تو مجھے دیکھا تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ بات جو بھی ہو، لیکن ان کو پتا ہے کہ جب بابا جی کی زبان سے نکل رہی ہے وہ پنجاب ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن بات تو اس ذات کی ایک ہی کرنی ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو الحمدللہ میں اسی وجہ سے شروع کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بابا جی مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی جو یہ پشت و اشعار ہے دادا حضور کے یہ سنایا کرو، کہ ان کے بابا جی ہمیشہ انہی لوگوں کو پسند کرتے تھے جو باکردار تھے، جنہوں نے اگر کہا ہے میرا سب کچھ آپ پر قربان تو پھر کر کے بھی دکھایا ہے۔ اگر خود سے آپ نے ہمیں نعرے دیے تو وہ رسمن نہیں دیے، بلکہ الحمدللہ کارکنوں نے ذمہ داران نے کر کے دکھایا کہ جب حضور کے نام پر مر مٹنے کی بات آئی تو الحمدللہ سب سے پہلے سب سے اول سب سے آگے لبیک میدان میں۔ اس وجہ سے میں دادا حضور کے اشعار سے اکثر آغاز کرتا ہوں، اور جب آپ 1953 میں ختم نبوت کے مسئلے میں میرے دادا حضور کو لاہور سے واپسی پر گجرات ریلوے اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا، یہ اخبار اب بھی میرے پاس موجود ہے، اسی وقت کا روزنامہ زمیندار، اور اسی میں دادا حضور کی تصویر بھی ہے، اور نیچے جو ہے نا وہ پوری تفصیل بھی لکھی ہے۔ لاہور میں قائدین کی گرفتاریاں ہوئی 1953 کی تحریک میں، خیبر پختونخوا سے اس عاشق صادق کا انتخاب ہوا تھا، آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں۔ بابا جی صاحب میرے دادا حضور تشریف لے گئے، ادھر اعلان ہوا، جو ظفر اللہ قادیانی تھے ان کی طرف سے اعلان ہوا تھا کسی نے جلسے کو کامیاب کیا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب آپ پہنچے تو جلسگاہ جو تھے وہ قائدین تو گرفتار ہو چکے تھے، جلسگاہ جو تھا وہ تر بتر تھا، منتشر تھے سارے لوگ۔ آپ نے فرمایا جلسہ کیوں شروع نہیں ہو رہا؟ لوگوں نے کہا اعلان ہوا ہے اور قائدین سارے گرفتار ہیں تو کوئی قیادت کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اسی وقت آپ خود آ کے آپ نے مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا، اور وہ تصویر اب بھی میرے پاس موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر حضور کی عزت ابرو کی خاطر، ختم نبوت پر پہراداری کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ جلسے کو کامیاب کیا، بہت تاریخی تقریر کی، اس تقریر کا ایک ایک لفظ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ختم نبوت کی موضوع پر خوبصورت تقریر کی، اور پھر جب واپسی ہوئی تو گجرات ریلوے اسٹیشن پر 1000 کی نفری موجود تھی۔
اور انہوں نے پورے اسٹیشن کو اپنے گھیرے میں رکھا تھا۔ بابا جی صاحب کا کرین جو ہے نا ادھر انہوں نے رکوایا اور پھر آپ کو کرین سے نیچے جو ٹرین تھا اس سے نیچے اتارا، اس ٹرین سے نیچے اتار کے آپ کو گجرات ریلوے اسٹیشن، گجرات جیل خانہ یعنی ریلوے اسٹیشن سے جیل خانہ پہنچایا گیا۔ جب آپ جیل میں پہنچے تو ایک بندہ قادیانی نواز اگلے دن آ کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ جب یہ جملہ آپ نے سنا تو دادا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا اتنے جلدی ڈر گئے، ابھی نہیں دی جائے گی، یہ تو پروسیس ہے چلے گا، ابھی تو وقت ہے اس میں، آپ تو ابھی سے ڈر گئے۔ آپ جلال میں آئے، فوراً کہا کہ خبیث میں اس وجہ سے نہیں، میرے آنسو اس وجہ سے جاری نہیں ہوئے، میں اس وجہ سے رو نہیں رہا۔ آپ نے برجستہ اسی وقت اشعار ارشاد فرمائے اور فرمایا مستاد عشق و جرم وجنی دا غوغا چے دنن سرکرہ پورتا پا دیوال دا تماشا چے دنن۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، سرکرہ پورتا پا دیوال دا تماشا چے دنن۔ رخ انور اٹھا کر یہ نظارہ دیکھئے یا رسول اللہ، یہ نظارہ دیکھئے کہ بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے چستا مینا زما جملہ مدعادہ، میرا تو اور کوئی قصور نہیں، قصور صرف ایک ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں، یہ میرا قصور یہی ہے۔ اگر یہ قصور ہے تو یا رسول اللہ پھر میری عرض بھی سن لے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا اندغ میں منشادہ۔ یہ مجھے ایک جان پہ ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی، تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر جائیں گے، میدان چھوڑ جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ تمنا تو یہی ہے کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا اندغ میں منشادہ۔ زندگی کے ہر ساتھ یعنی ہر سیکنڈ پر ہائے کاش مجھے کروڑوں جانے مل جائے، مجھے کروڑوں جو ہے نا وہ جانے مل جائے، اور وہ ایک ایک سانس یعنی جو مجھے سانس سے ملے اپنی ایک ایک بال کے عوض جو کروڑوں سانسیں مجھے ملے وہ ایک ایک آپ کے عشق و محبت میں قربان کروں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یعنی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ صرف ایک ہی جان کی قربانی کا وقت ہے، کروڑوں جانے ہوتے تو مزہ آتا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس لیے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقین کریں جب ہم اس طرح کے علاقوں میں آتے ہیں تو اس مرد کلندر کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے اس مشن کی خاطر اس پیغام کو پہنچایا، کس کس جگہ آپ گئے اور کس حضور کے غلاموں کو آپ نے بیدار کیا اور اس کو غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی عطا کیا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو تحریک کا قافلہ ہے بابا جی نے اس امت میں پھر سے، یہ تو ہمارا خاصا تھا لیکن ہم اس پیغام کو بھول چکے تھے، بابا جی نے پھر سے اس غیرت اور حمیت کو اس قوم میں بیدار کر دیا ہے۔ اب یقین کریں یہ رسمی طور پر نعرے نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ لبیک کا معنی تو یہی ہے نا کہ اولب لک البابین، یا رسول اللہ کے دین کے لیے اگر ایک بار ضرورت پڑے تو میں 2 بار حاضر ہوں، 2 بار ضرورت پڑے تو میں لاتعداد بار حاضر ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، میں ہر وقت کی ان کی زندگی ہے ہی آپ کے لیے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو رات سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی میں جا رہا ہوں لیکن میرے بستر مرگ پر آپ نے سنا ہے یہ جو رات کو کفار نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے یہاں پر اور انہوں نے سازش بنایا ہے، لہٰذا آپ کو یہاں پہ رکنا ہے اور میں نے اللہ کے حکم سے جانا ہے۔ تو علی کیا رائے ہے آپ کا؟ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ اس بستر پر میں کیوں سوں؟ یا سونا ضروری ہے کیا؟ میں جاگ کے رات گزاروں گا، میں دوسرے بستر پر سو جاؤں گا، کفار آ جائیں گے، میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ تو حضور کا بستر ہے، حضور تو تشریف لے گئے ہیں تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے سنی تو اسی وقت
آپ نے عظیمت کا وہ جواب دیا کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے قیامت تک مینار نور ہے کہ جب حضور کی حفاظت کی بات آئے، جب حضور کے عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت کی بات آئے تو پھر بات اس طرح کی جاتی ہے جو ہمیں امیر المجاہدین نے سکھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوا، شاید وہ جو حال آ جائے مجھے سمجھ کر آپ کو شہید کرے، تو کیا خیال ہے آپ نے رات گزارنا ہے ادھر یا نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، فرمایا حضور ہم سے پوچھتے ہیں؟ تو فرمایا جواب یہ ہے رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک۔ یا رسول اللہ میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور اگر ہم نے زندگی اپنے لیے مانگے ہوتی تو پھر اپنی زندگی کی حفاظت کا سوچتا، لیکن یا رسول اللہ ہم نے تو یہ زندگی اپنے لیے نہیں، یہ زندگی تو آپ ہی کے لیے ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حیدری حیدری اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا نے قیامت تک جواب دیا، جب حضور کی عزت آبرو پر بات آئے تو پھر بات ایسی کی جاتی ہے، پھر اس طرح عظیمت کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ اور پھر جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دربار میں، اور یقین کرے یہ جو بابا جی ہمیں بار بار اس طرف لے کے آتے تھے اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ پیغام اور یہ مشن صدیقی بھی تھا، یہ مشن فاروقی بھی ہے، یہ حیدری مشن بھی ہے، یہ عثمانی مشن بھی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کا بھی مشن ہے، یہ محمود غزنوی کا بھی مشن ہے، یہ حضرت ممتاز قادری کا بھی مشن ہے، اور یہ وہ مشن ہے جس سے اللہ کریم جل جلالہ بھی راضی ہوتے ہیں، آپ کے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو غیرت کی بات ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جتنے بھی غازیان اسلام ہے تمام زندہ باد، اور ان غازیان اسلام کی طفیل آج الحمدللہ یہ بکھاری کلاں اور یہ چکوال اور یہ ضلع پشاور چارسدہ جدھر بھی جا رہے اور اسلام کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انہی غازیان اسلام کی قربانیوں کی طفیل ہے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ جہاد اور یہ جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ آپ یاد رکھیے کہ جب یہ جذبہ ہو، یہ غیرت اور حمیت موجود ہو، یہ وہ جذبہ ہے جس سے اللہ بھی خوش، آپ کے رسول بھی خوش۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑی شخصیت ہے، صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام ہے اس کا، فقہ کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، زہد و تقوی کے لحاظ سے، صحابہ تو سارے اللہ کریم نے ان کو ایک منفرد مقام عطا کیا تھا۔ تو یہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہائی کاش یہ میرا سب کچھ اس جملے پر قربان ہو جو جملہ حضرت مقداد نے حضور کے سامنے بدر کے موقع پر کہا تھا۔ آپ کی توجہ میں چاہوں گا، جو جملہ حضرت مقداد بن اسود نے حضور کے سامنے کہا تھا، یہ میرا سب کچھ، یہ میری خدمت، یہ میرے عبادتیں، یہ سب کچھ قربان، کاش وہ قائل میں ہوتا۔ وہ جملہ آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ جملہ یہ تھا کہ جب حضور نے بدر کے دن صحابہ کو کہا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد بن اسود اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے فَسَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے دل کی طرف، ہم آپ کے ہر طرف سے لڑیں گے، اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، ہم برق الغمات تک بھی پہنچیں گے۔
برقلغمات جو اسی وقت یمن کا سب سے مشکل ترین علاقہ تھا، جو مشکل ترین راستے سے بطور استعارہ یہ شمار ہوتا تھا کہ کوئی کہتا کہ برقلغمات تک تو چلے، تو وہ برقلغمات تک بھی ہم چلیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بدر تو سامنے ہے، ہم کیسر و کسرا سی بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ جب یہ جملہ میرے کریم آقا نے سنا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غیرت کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو قبلہ بابا جی نے ہمیں نعرے دیے، ہمیں مشن دیا، کبھی ہمیں حضور کے گستاخوں کے ساتھ شدت سے آنے کے لیے آپ نے تربیت کی کہ ان کے ساتھ شدت سے پیش ہونا ہے، کبھی آپ نے یہ نعرہ من سب نبیًا فقتلوا کا بطور سلوگن دیا، کبھی سرتن سے جدا والا نعرہ دیا۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ہمارے محافل میں اب سرتن سے جدا کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ بڑے شدت کے نعرے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ شدت ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے، یہ وہ شدت سب نبی گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، جنتا بہادری، ممتاز حسین قادری، جنتا بہادری، ممتاز حسین قادری۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا کہ صحابہ یہ مبالغہ رائی ہے، یہ مت کرے نا۔ حالانکہ 8 تلواروں کے ساتھ کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنا، 8 تلواروں کے ساتھ برقلغمات تک چلے جانا کہ جب ہاتھ میں پوری طرح کھجور بھی نہ ہو، لیکن حضور خوش ہوتے ہیں ایسے جملوں پر۔ یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ پوری دنیا پر حضور کا پرچم لہرائیں گے، تو یہ ہے غیرت کی باتیں، یہ غیرت کی باتیں ہیں کہ حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں گے۔ تو آگے سے کچھ لوگ آنستے کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا بے یقینی سے نکلے، بے یقینی بدتر از غلامی۔ جب قبلہ بابا جان نے فرمایا ہے کہ ہوگا تو اللہ کے ولی تھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو کے رہے گا۔ وقت آئے گا، وقت آئے گا، امتحان ہے، نکل جائیں گے۔ اور اسلام تو لیتا ہی امتحان ہے، لیکن امتحان پر صدا نہیں رہتا، پھر اللہ کریم جل جلالہ ثمر بھی عطا کرتا ہے۔ وقت آئے گا کہ اس ملک پر انشاءاللہ اسلام کا چمکتا دمکتا نظام آئے گا، اور پھر غریب یوں ذلیل و خوار نہیں ہوگا، پھر آٹے کے لیے قطاریں نہیں ہوگی، پھر یوں مساجد میں دھماکے نہیں ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعالی حضور کی عزت ابرو کے لیے بھی آواز اٹھے گا، مسلمانوں کی مال و جان اور کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو کریم آقا خوش ہوئے غیرت کی بات پر، اور خوشی کے اثرات کیسے آ گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اپنے غلاموں کی یہ بات سنی، اور جب کریم آقا کے سامنے اس غلام نے یہ غیرت کی بات کی، یا رسول اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سال من شیطا آج من شیطا وخذ من اموالنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ جس سے کہیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے۔ یا رسول اللہ جتنا مال لے سکتے ہیں ہم سے وہ لے لے، جو ہمیں دے گئے واپس وہ آپ دے دے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ جب بات حضور نے سنی تو آگے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ جب حضور خوش ہوتے تھے صحابہ فرماتے اذا سر استنار وجہ کأن وجہہ قطعۃ قمر اذا سر استنار وجہ کا الشمس وجہہ کأن الشمس تجری فی وجہی۔ جب حضور خوش ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاند زمین پہ آ کر کریم آقا کے چہرے مبارک میں چمک رہا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ آپ یقین کریں میں ادھر آیا ہوں، یہ کیمرے لگے ہیں، ریکارڈنگ ہوگی، آپ بڑے تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، میں آدھا گھنٹہ پونا تقریر کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، 10 منٹ بعد کسی بندے سے پوچھ لینا کہ جب شفیق امینی تقریر کر رہا تھا تو فلاں وقت ان کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ کا اشارہ کہاں پہ تھا وہ نہیں بتا سکے گا۔ وہ فلاں اشارے کے فلاں بات کرتے وقت انہوں نے کیا جملہ جو کہا تھا تو اس کے غصے کے اثرات تھے، خوشی کے تھے، کیا تھے وہ نہیں بتا سکے گا۔ ہاتھ کہاں پر تھا نہیں بتا سکے گا۔ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر۔ جب کریم آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے تو صحابہ نے وہ بھی نقل کیا ہے۔
جب اپنے 4 انگلی مبارک کا اشارہ کیا، حضرت برا فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر 4 انگلی مبارک کا اشارہ کیا جب قربانی کی 4 جانور آپ گن رہے تھے تو آپ نے یوں اشارہ کیا 4 انگلی مبارک کا، لیکن ادب تو دیکھیے کہ پھر فوراً آگے کہتے ہیں لیکن یاد رکھیے اصوابعی اکثر من اصوابعی واناملی اکثر من اناملی، لیکن میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ سے بہت چھوٹا ہے، میرے ہاتھ کی انگلیاں حضور کی انگلی مبارک سے بہت چھوٹے ہیں، اور میرے ہاتھ کی انگلیوں کے جو پور ہیں یہ بھی حضور کی انگلی مبارک کی پور سے بہت چھوٹے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مبارک خوش ہوتے تھے اور جب آپ کے یہ دانت مبارک نظر آتے تھے تو کیا سما بن جاتا؟ فرماتے یتلألأ الجدر، دیواروں پر اس کی چمک پہنچ جاتی تھی، اور حضور کا چہرہ مبارک یوں کھل اٹھا اپنے غلاموں کے اس بات پر کہ میرے غلاموں نے آج کیا بات کی ہے، تو حضور خوش ہوئے، معلوم ہوا کہ غیرت کی باتوں پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ جب محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ گستاخ کا سر لے آؤ، تو پہلے خود بقیع الغرقد تک پہنچے، بقیع شریف سے صحابہ کو رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ، امدو علی برکت اللہ وعونہ، پہلے دعائیں دی اور پھر اس کے بعد انتظار کرتے رہے۔ جب صبح صحابہ پہنچے بقیع شریف تک، میرے کریم آقا اپنے مسجد شریف میں تشریف فرماتے، صحابہ نے نعرہ لگایا، جواب میں کریم آقا نے بھی نعرہ بلند کیا، اور پھر دروازے تک آئے اور صحابہ کو فرمایا، صحابہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ میرے غلام جنہوں نے میرے گستاخ کا سر کاٹا ہے، افلحت الوجوہ، وہ دنیا میں کامیاب ترین چہروں والے ہیں، وہ کامیاب ترین چہروں والے ہیں۔ جب کریم آقا نے فرمایا افلحت الوجوہ، صحابہ نے فرمایا ووجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے چہرے کی چمک بھی تو آپ ہی کی چمک کی وجہ سے ہے۔ تو غیرت کی بات پر حضور خوش ہوتے ہیں کہ جب سنا کہ انہوں نے گستاخ کو ٹکانے لگایا، فحمد اللہ علی قتلہ، یہ بخاری کی روایت ہے، فحمد اللہ علی قتلہ، تو میرے کریم آقا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ایک اور گستاخ جہنم رسید ہوا۔ اس لیے بابا جی نے اس قوم میں پھر سے وہ غیرت اور حمیت والا جذبہ دیا، کیونکہ بابا جی خود الحمدللہ باغیرت تھے، بابا جی خود بہادر تھے، بابا جی خود تو اس نے قوم کو پھر بہادر بنا